یہ اسکول کا دوبارہ پھر لاک ڈاؤن کے حالات جیسے بن جانے کی وجہ سے آن لائن سیشن چالو ہو رہا ہے، اور اسی کے تحت ویڈیو کا سلسلہ بھی چل پڑا ہے۔ تو اسی وجہ سے آج چونکہ اردو بک پارٹ کا آدھا حصہ ہو چکا ہے، اس کا ایگزام بھی ہو چکا ہے، یہ دوسرا پارٹ کے تحت جتنے بھی اسباق آ رہے ہیں ان میں سے کچھ اسباق تو ہو چکے ہیں۔ مرزا غالب کی غزل کے کچھ اشعار ہیں، اس سلسلے میں اختصار کے ساتھ یہ ویڈیو پیش خدمت ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ سبھی اس ویڈیو سے استفادہ کریں گے اور بار بار پڑھنے کے بعد غالب کی غزل کے اندر جو گہرائیاں ہیں، فلسفیانہ انداز، اس کو سمجھ پائیں گے۔ تو غالب سے متعلق اختصار کے ساتھ شاید آپ لوگوں نے پڑھ بھی لیا ہوگا کہ یہ آگرہ میں پیدا ہوئے تھے، بعد میں دلی آ گئے تھے، بچپن ہی سے ان کے یہ والدین سے محروم ہو گئے تھے اور نانیہال میں ان کی تربیت ہوئی، اور دلی میں رہتے ہوئے ان کی شعری ذوق جو ہے عروج پر پہنچا۔ ان کی سب سے بڑی خصوصیت یہ کہ نظم اور نثر دونوں میں یہ ایک بہت بڑی قدرت رکھتے تھے۔ کلام کا ان کو جو جوہر حاصل تھا وہ دونوں میں ایک جیسا تھا، نثر میں بھی اور نظم میں بھی، اور بالخصوص یہ ان کا یہ طرۂ امتیاز رہا ہے کہ اردو میں سب سے پہلے اردو میں خطوط نویسی کی بنیاد غالب نے ہی ڈالی تھی۔ اس کے علاوہ ان کے کلام میں اگر دیکھا جائے تو الفاظ بڑے آسان سے ہوتے ہیں، لیکن کہیں کہیں کچھ تنقید نگاروں کا کہنا ہے کہ کچھ پیچیدہ کلام بھی ان کے غزل کے میں پائے جاتے ہیں، پیچیدگیاں کچھ محسوس ہوتی ہیں، اور وہ اس وجہ سے کہ فلسفے پر یا فلسفیانہ کلام پر انہوں نے کافی اپنے غزل کے اندر جو ہے وہ وسعت پیدا کی ہے اور اس کو جگہ دیا ہے۔ چنانچہ یہ جو غزل ہے اس کا اگر پس منظر دیکھا جائے، تاریخی پس منظر، کوئی امید بر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی، تو یہ کہ غالب انگریزوں کے زمانے کے پہلے کے شاعر تو ضرور ہیں، لیکن سب سے بڑی مصیبت اور ظلم و ستم کا جو پہاڑ ان پر ٹوٹ پڑا تھا، بلکہ ان کی جیسے اور بھی بے شمار شعراء کرام، ادباء کرام جو دلی میں موجود تھے، انگریزوں نے تمام ان کی تہذیبوں کو، ان کے رسم و رواج، ان کے مشاعرے، ان کی محفلیں جب تہس نہس کر دیے تو ایسی صورتحال میں سب بے گھر ہو گئے، ظلم ستم کا شکار ہو کر در در بھٹکنے لگے، اور روزی روٹی کی تلاش میں اپنا بہت کچھ انہوں نے کھونا پڑا، کسی نے گھوڑے بیچے، کسی نے کچھ بیچا، اس طریقے سے یہ حالات پیش آئے۔ انہی دور کی یا اسی دور کی ان کی کہی ہوئی یہ غزل ہے کہ کوئی امید بر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی، یعنی ملا جلا کے اگر دیکھا جائے تو اس غزل کے جتنے بھی اشعار ہیں ان کی مایوسی جھلکتی ہے، اور ان کے اندر جو محرومی ہے اور ایک طرح سے بے روزگاری کے حالات پیدا ہونے کے بعد جس طریقے سے نا امیدی پیدا ہوئی ہے، اس سے بچ نکلنے کا جب کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا، تو اسی کی ایک تصویر انہوں نے پیش کی ہے۔ کوئی امید بر نہیں آتی، اس شعر کے اندر یہ بتایا گیا کہ بر آنا پورا ہونا، آج جس طرح سے مصیبتوں کا سامنا ہے اس سے بچ نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا، اور کسی امید کے پورا ہونے کا کوئی ذریعہ بھی نہیں دکھتا ہے، نہ آج موجود ہے اور نہ کل، کوئی صورت نظر نہیں آتی کا مطلب یہ کہ آگے بھی ایسا کوئی چانس، ایسا کوئی موقع نظر نہیں آتا، ایسی کوئی امید نظر نہیں آتی جی کہ اس طرح کے مسائل سے، مصیبتوں سے بچ نکلنے کا کوئی ذریعہ ہمارے ہاتھ لگے، کوئی صورت، کوئی طریقہ آگے بھی دکھتا نہیں ہے۔ تو اس شعر کے اندر شاعر اپنی مایوسیوں کا اظہار کر رہا ہے، اور یہ کہتے ہوئے دکھ رہا ہے کہ ہم کس طرح سے پریشان ہیں، بدحالی کے شکار ہیں، کہ اور ان بدحالیوں سے، ان پریشانیوں سے بچ نکلنے کا کوئی راستہ ہمیں دکھتا نہیں ہے۔ دوسرا شعر ہے جس میں موت سے متعلق ایک زبردست انہوں نے ایک لاجیکل انداز سے بات کہی ہے کہ موت کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی۔ موت کا ایک دن معین ہے، موت کے لیے ایک وقت مقرر ہے، اور وہ وقت دن بھی ہو سکتا ہے، رات بھی ہو سکتی ہے، رات کی کوئی پہر ہو سکتی ہے، دن کی بھی کوئی پہر ہو سکتی ہے۔ ایسی صورت میں کہا جا سکتا ہے کہ متعین تو ہے لیکن انسان کو اس کا کچھ پتہ نہیں ہے، اور قرآن و حدیث سے یہ ثابت ہے
کہ تقدیر مبرم اور تقدیر معلق۔ مبرم، اللہ نے انسان کو پیدا کرنے سے پہلے ہی اس کی تقدیر لکھ دی تھی، اور کچھ چیزیں ایسی تھی کہ جس میں انسان کا کوئی بھی اس میں عمل دخل نہیں ہے، اس کا کوئی اختیار نہیں ہے، اور بے شمار ایسی چیزیں ہیں جس میں انسان کا عمل دخل ہے، اور اگر چاہے تو بنا سکتا ہے، چاہے تو بگاڑ سکتا ہے، اس کے اختیار میں اس کی تقدیر کو دے رکھا ہے۔ تو یہ موت اور حیات، انسانی وجود، یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جس کے بارے میں اللہ نے انسان کی تقدیر میں پہلے سے لکھا ہوا ہے، اس لیے اس میں ایک لمحہ بھی آگے پیچھے ہونا محال ہے، مشکل ہے، ناممکن ہے۔ تو اسی بات کو انہوں نے پیش کیا ہے کہ موت کا ایک دن معین ہے، متعین ہے یا مقرر ہے۔ آپ اس کو مقرر بھی کہہ سکتے ہیں۔ بورڈ کے ایگزام میں اس لفظ کا معنی بھی پوچھا گیا کئی بار۔ نیند کیوں رات بھر نہیں آتی؟ ظاہر سی بات ہے کہ موت چاہے کسی بھی صورت میں ہو، انسان موت سے فطری طور پر ڈر محسوس کرتا ہے، دہشت اور خوف اس کے دل کے اندر جو ہے وہ پہلے ہی سے آ جاتا ہے۔ اور ایسی صورتحال میں جب انسان آخری عمر کے پڑاؤ میں ہو، آخری گھڑی ہو زندگی کی، بڑھاپا آ چکا ہو، ایسی صورتحال میں دن بدن موت کا تصور اس کو گھرتا جاتا ہے، اور اس سے وہ پریشان ہو اٹھتا ہے۔ اور بالخصوص ان لوگوں کے لیے جو خدا کی نافرمانیوں میں پوری زندگی گزار دی ہو، ایسے لوگ موت سے گھبراتے ہیں، اور موت کے اس تصور سے وہ دہشت میں آ کر جو ہے بے چین رہتے ہیں۔ اسی بات کی تصویر انہوں نے شاعر نے پیش کی ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی؟ ایسی صورتحال میں اس کی رات بے چینی میں اور کروٹیں بدلنے میں گزر جاتی ہے، اس کو نیند نہیں آتی۔ تیسرا شعر ہے، آگے آتی تھی حال دل پہ ہنسی، اب کسی بات پر نہیں آتی۔ اس شعر کے اندر شاعر نے اپنی زندگی، اپنی ذاتی زندگی سے متعلق کہ کس طریقے سے عیش و آرام کی زندگی کٹتی تھی، کس طرح سے محفلیں سجتی تھی، اور کیسے ہنسی کے دور چلا کرتے تھے، تو اسی بات کی عکاسی کی ہے۔ اور پھر موجودہ دور میں اس طرح کے حالات نہیں ہیں، حالات اکثر بدل گئے ہیں، اور دوسرے مصرعے میں اسی بات کو کہی ہے۔ آگے آتی تھی حال دل پہ ہنسی، یہاں آگے کا مطلب پچھلے دور میں جب ہم پوری طریقے سے اب آزاد تھے، انگریزوں کی غلامی سے بالکل آزادی کی وجہ سے جس طرح سے چاہتے تھے محفلیں منعقد کرتے تھے، سجایا کرتے تھے، اور پھر ہنسانے کا دور چلتا تھا، وہ پوری طریقے سے بدل گئے ہیں۔ آگے آتی تھی حال دل پہ ہنسی، اپنے آپ پر ہنستے تھے، محفلوں میں اس طرح کے حالات پیدا ہوتے تھے، سچویشن جس کی وجہ سے ہنسنے کا موقع ملتا تھا، اب کسی بات پر نہیں آتی۔ لیکن اب حالات اس طرح سے بدل چکے ہیں، سچویشن اکثر اس طرح سے بدل چکا ہے کہ آج صرف پریشانی ہی پریشانی ہے، ہر طرف بدحالیاں ہیں اور بدترین یہ حالات ہیں، اس لیے اب کوئی بھی ہنسی کی محفل ہو، ہنسنے کا موقع ہو، تب بھی ہنسی نہیں آتی۔ چوتھا شعر ہے، کچھ ایسی ہی بات جو چپ ہوں ورنہ کیا بات کر نہیں آتی۔ اس میں لگتا ہے کہ اس سے یعنی تیسرے نمبر شعر سے اس کا کچھ معنی بھی ربط ہے، اسی وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس غزل کو غزل مسلسل بھی کہا جا سکتا ہے، کہ غزل کے اشعار میں یہ سبھی کو معلوم ہے کہ کسی شعر کا کسی دوسرے شعر سے آگے پیچھے کسی شعر سے معنوی اعتبار سے کوئی تال میل نہیں ہوتا، کوئی تعلق نہیں ہوتا، لیکن یہاں لگتا ہے کہ پچھلے اشعار میں جو بات کہی ہیں اسی کی بنیاد پر، یا بلکہ اس کو وجہ مانتے ہوئے یہ بات کہہ رہا ہے شاعر کہ ہے کچھ ایسی ہی بات جو چپ ہوں، انہی مذکورہ باتوں کی وجہ سے یا انہی وجوہات کی بنا پر آج خاموش بیٹھا ہوں اور چپ بیٹھا ہوں، کسی بھی طریقے سے کوئی امید کے پورا ہونے یا خوش آئند بات کو سامنے دیکھتے ہوئے ہنسی کا کوئی موقع نہیں ملتا ہے۔ ورنہ کیا بات کر نہیں آتی، ورنہ کس کو نہیں معلوم کہ غالب کتنا بڑا شاعر ہے، اور نظم اور نثر پر کتنی زبردست قدرت رکھتے ہیں، ان کے اندر صلاحیت کتنی کوٹ کوٹ کر بھری ہے کہ وہ صرف ہندوستان کے نہیں بلکہ انٹرنیشنل لیول کے شاعر بن چکے ہیں۔ ان کی شاعری، ان کی غزل کی مقبولیت آج دنیا جانتی ہے کہ کتنے گہرے معنی اور مفہوم سے آراستہ ان کی شاعری ہے۔ لیکن اس کے باوجود آج غالب خاموش بیٹھا ہے، ان کی زبان میں کلام، شعر و شاعری نہیں چھڑتے،
اور لوگ انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ غالب آج کچھ بول نہیں رہے ہیں۔ آخری شعر ہے، کعبے کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ یہ انسانی زندگی کی تصویر ہے، اور ایسے انسان کی زندگی کی تصویر جنہوں نے خدا کی نافرمانی میں اپنی پوری زندگی گزار دی، اور موت کا جب وقت قریب آیا، موت کی گھڑی جب قریب آ گئی، تو ایسے حالات میں وہ پریشان ہو اٹھتا ہے اور سوچتا ہے کہ آخری عمر میں کیوں نہ خدا کے دربار میں حاضری دے کر اپنے گناہوں کی بخشش کروا لیں۔ اور پھر یہ سوچتا ہے کہ چلو، جب انسان حج کرتا ہے تو وہ گناہ سے پوری طریقے سے دھل چکا ہوتا ہے، جس طریقے سے کوئی بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے وقت بالکل معصوم ہوتا ہے، گناہ سے کوسوں دور رہتا ہے، بالکل اسی طریقے سے حج بیت اللہ کی زیارت کرنے کے بعد ایک انسان جب گھر لوٹتا ہے تو گناہ سے پاک اور مبرہ کر لوٹتا ہے۔ تو اسی تصور سے غالب بھی سوچتا ہے، چلو اپنی پوری زندگی ہم نے گناہ میں گزار دی، لیکن آج چل کے اگر خدا کی گھر کی زیارت کر لیں، بیت اللہ کا طواف کر لیں، تو تمام گناہوں سے پاک صاف ہو کر اور خدا سے بخشش کے بعد پھر دوبارہ ہم اپنے وطن لوٹیں گے۔ لیکن پھر بعد میں ان کو یہ شرم آتی ہے کہ آخر پوری زندگی تم نے یوں ہی گزار دی، کچھ عمل نہیں کیا، کچھ سوچا نہیں، احکام الہی سے روگردانی کرتے رہے، اور آج یہ تصور کہ حج بیت اللہ کے بعد ہم گناہوں سے پاک صاف ہو جائیں گے، اس بات کے سوچتے ہوئے انہیں شرم آتی ہے، اور اسی بات کو یہاں ایک طرح سے اسی بات کی تصویر پیش کی ہے۔ آج ہر شخص سوچ سکتا ہے، جنہوں نے اپنی پوری زندگی گناہوں میں گزار دیا، خدا کی نافرمانی میں اس کی پوری زندگی گزر گئی، ان کی یہ حالات کے آخری عمر میں اگر سوچتا ہے کہ چلیں خدا کے دربار میں جا کے اپنے گناہوں کی بخشش کروا لیں، تو فطرتاً اس کو شرم بھی محسوس ہوتی ہوگی، اور ایسی حالت میں اس کے پاس کوئی راستہ بچے گا نہیں۔ اور یہ کہاوت بھی ہے کہ 70 چوہے کھا کے آج بلی حج کو چلی، یعنی آخر عمر میں اگر کوئی نیک بننے اور فرما بردار بننے کی اگر کوئی خواہش رکھتا ہے یا اس طریقے کا ارادہ کرتا ہے، تو پھر ایسی صورتحال میں وہ کارگر نہیں ہو سکتا۔ اور اسی لیے کسی نے کہا ہے، کیا خاک مسلمان ہو گیا آخری وقت میں۔ آج یہیں تک پورا کرتے ہیں، انشاءاللہ پھر اگلا ویڈیو کسی اور ٹاپک پر بنایا جائے گا۔